نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنا علما نافعا آمین یا الہ العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے آج ہم دورہ قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا اس سال کا پہلا دورہ قرآن ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں تعوذ سے۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے شیطان رجیم مردود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں۔ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب فرشتوں اور آدم علیہ السلام میں مقابلہ ہوا، علمی مقابلہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ان کے آگے جھک جائیں۔ چنانچہ ان سب نے انہیں سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی۔ اور جب اس سے جواب طلبی کی گئی کہ بھئی تم بتاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے صاف کہا کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اس لیے میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ آگ مٹی کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ تو شیطان کو اسی تکبر کی بنا پر ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا اور قیامت کے لیے اس پر لعنت کی گئی۔ یعنی اس نے اس بات کو تو دیکھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، مگر اس بات کو چھوڑ دیا کہ مجھے حکم دینے والا میرا اللہ ہے۔ تو یہ بات ہمیں بہت زیادہ سمجھنی چاہیے کہ آج ہم بھی اپنے اندر کی بات، اپنے اندر کی عظمت کو دیکھتے ہیں مگر رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب شیطان نے جو اپنی اس ذلت کا جب بدلہ لینے کی ٹھان لی تو کسی نہ کسی طریقے سے اس نے آدم اور ان کی بیوی حوا کو جنت سے نکلوا دیا، اور اس نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو یعنی یہ اس کا عہد ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں قیامت تک، یعنی جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے تک میں تیرے بندوں کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان ہمارا مستقل دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس طرح سے اللہ کے حضور میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے بھی کہ شیطان میرے پاس بھی آئے، یعنی شیطان کے وسوسوں سے بھی اور شیطان کے پاس آنے سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بہت پیارا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے رگ و ریشہ میں اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح خون تمام جسم میں دوڑتا ہے۔ تو شیطان آدمی کو دیکھتا ہے مگر آدمی شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، تو نہ اس کے حملوں سے آسانی کے ساتھ بچاؤ کر سکتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ شیطان کے اثر سے پناہ مانگے۔ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے شروع میں بھی ہم تعوذ کو پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں بھی شامل ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدائے بزرگ و برتر، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور اس نیک کام میں شیطان کو بہکانے اور پھسلانے کا موقع نہ ملے۔ تو آیات کی غلط تعویل اور معنوں کی حقیقت جو بدل جاتی ہے نا، جو غلط تعویل کرتے ہیں قرآن کی، غلط معنی بتاتے ہیں، غلط تفسیر کرتے ہیں، تو ان پر بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں تو شیطان کے بہکاوے اور پھسلانے سے محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ رکھے، آمین۔ تو آگے چلتے ہیں تسمیہ کی طرف۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اب اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں تھوڑا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے تین جو ہے وہ نام بیان ہوئے ہیں، ایک اللہ، دوسرا رحمان اور تیسرا رحیم۔ سب سے پہلے اللہ کے نام پر غور کریں کہ یہ ایسا نام ہے جو صرف اسی کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کو اس نام سے کچھ نہیں، یعنی کہ کبھی بھی نہیں پکار سکتا کوئی، اور نہ ہی کسی انسان کا نام اللہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس میں ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا،
زمین بھی اسی نے پیدا کیا، آسمان بھی، دریا، پہاڑ، نباتات، جمادات، چاند، سورج، ہر چیز اسی نے پیدا کی ہوئی ہے، اور اسی کی قدرت سے چاند اور ستارے روشن ہوتے ہیں، پرندے اسی کے حکم سے اڑتے ہیں، بارش اسی کے حکم سے برستی ہے۔ تو پتہ چلا ہر قسم کی پیداوار کو اگانے والا اللہ ہی ہے۔ اب دوسری جو صفت اللہ نے اپنی بیان کی، رحمان، بہت مہربان، تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ کا ذاتی نام، اور رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ اس کی رحمت عامہ کا اظہار ہے، یعنی کہ اس کی رحمت عام ہے، وہ سب پر یکساں رحمت فرماتا ہے۔ اس کی ہوا، بارش اور روشنی اور فضا اور نعمتیں، اولاد، دولت، عزت، شہرت، یہ سب نیک اور بد کے اوپر یکساں ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو بھی اللہ نوازتا ہے، کافر و مشرکین کو بھی نوازتا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی نعمتیں وہ ملتی ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی بن مانگے وہ نعمتیں ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، رحمت ہے، یہ عام ہے ہر ایک کے لیے۔ اور دوسری اللہ کی جو صفت بیان ہوئی، رحیم، نہایت رحم کرنے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفاتی نام ہے۔ اس کی خاص رحمت کا یہاں پر اظہار ہے کہ وہ اپنے بندوں پر خصوصی انعام فرماتا ہے۔ اب یہ انعام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں خاص انعام سے کیا مراد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 70 بلند درجے بخشتا ہے۔ ایک درود پاک اگر کوئی پڑھے ایک مرتبہ، تو اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ نیت کرے اور اچھے کام کی، تو ابھی کام نہیں بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیت کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ انعام خاص ہے اس کا مومن کے لیے۔ ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی کام شروع کرتے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جب ہم اس کا نام لے کر کسی کام میں ہاتھ ڈالیں گے نا، تو گویا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرا دل بالکل پاک ہے، میری نیت میں بھی پورا خلوص ہے، اور میرا مقصد بھی اعلیٰ ہے، تو میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور شرک سے پوری طرح سے بیزار ہوں، چونکہ وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو ہمیں بھی اس کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور ڈرپوک بن کے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب ہم اسی طرح اللہ کی رحمت پر توکل کریں گے تو پھر ہمارا ہر کام یقیناً آسان بھی ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کام میں خدا کی برکت شامل نہیں ہوگی، اور اس سے دل کو بھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہم درس قرآن کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں کہ اسی کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہم اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو اب ہم سورہ فاتحہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے تو سورہ علق پہلی سورت ہے، جس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو نزول کے اعتبار سے تو سورہ علق ہے، لیکن قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ تو ہم اس سے متعلق چند ضروری باتیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت بھی ہے کہ اس کو سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 7 آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئیں۔ یہ سورت قرآن مجید کے شروع میں آئی، اس کو اس لیے الفاتحہ بھی کہتے ہیں، گویا یہ قرآن مجید کا دیباچہ بھی ہے۔ اس کا نام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تجویز فرمایا، اور اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ مثلاً اس کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تاثیر سے روحانی اور جسمانی شفا حاصل ہوتی ہے، اور اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی اصل، اور قرآن مجید کے سب علوم اس میں شامل ہیں اور جمع ہیں۔ اس کو تعلیم المسالہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں خدا تعالیٰ نے بندوں کو سوال کرنا سکھایا، اور اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، وہ بار بار چونکہ پڑھی بھی جاتی ہیں، ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ الحمد بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں خدا کی خوبیوں کا بیان ہے، اللہ کی تعریفات کا بیان ہے۔ اسی طرح سے اس کو الکافیہ، کفایت کرنے والی، الکنز، خزانہ، الاساس، بنیاد، اور الصلاح، نماز اور دعا وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی بہت سارے اس کے خوبصورت نام ہیں جن سے اس سورت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس سورت کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے تو یہ گویا مختصر سی ہے، 7 آیتوں پر مبنی، مگر مضامین اور معنی کے اعتبار سے گویا یہ ایک دریا ہے جس کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ قرآن کریم میں 3 مضمون بیان کیے گئے، کہ ان کا بار بار جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ زمین و آسمان اور ہر چیز اللہ نے پیدا کی، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، تمام چیزوں کی وہی نگہبانی اور پرورش کرتا ہے۔
اور دوسرا مضمون جو اس میں بیان ہوتا ہے وہ کہ ہر انسان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے. قیامت کے روز تمام لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور جہاں کاموں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور انہی کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی. جنت و دوزخ کسی کے مطابق ہوگی. اور تیسرا مضمون جو اس میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے جو لوگوں کو سیدھی راہ اور غلط راست میں فرق بتاتے تھے اور ان کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے. قرآن مجید کے تینوں مضامین قرآن مجید کے یہ جو ہیں سورہ فاتحہ میں چند جملوں کے اندر بیان کر دیے گئے. جناب ابی سعد بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں مسجد سے باہر جانے سے پیشتر قرآن کی ایک اہم سورت بتاؤں گا. اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے چلے. پھر کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الحمد ہے، وہ سورۃ الحمد ہے کہ جس کی 7 آیتیں ہیں اور وہ بہت بڑا ورد ہے جو مجھ کو عطا ہوا ہے. اور اسی طرح سے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام حاضر تھے اور ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ مزدہ ہو، یعنی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو خدا نے 2 نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیے گئے. ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. تو جو ان کو پڑھے گا ان کو اس کی دونوں کی خصوصیات حاصل ہوں گی. یعنی سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا ہے تو اللہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو ہدایت عطا فرمائے گا، اور بقرہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ سے جو وہ دعا مانگی گئی کامیابی کی، بخشش کی، تو اللہ اس کو بخشش بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورت کس قدر فضیلت والی ہے، گویا سارے قرآن کا خلاصہ ہے. اس سورت کو خاص توجہ اور غور کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی اس سورت کو اور تمام سورتوں کو توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں. آمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ